المناقب میں ابن شہر آشوب لکھتے ہیں کہ سیدہ کائنات شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی ولادت بعثت کے 5ویں سال اور معراج کے 3 سال بعد ہوئی۔ جمادی الثانی کی 20 تاریخ تھی۔ آپ نے مکے میں اپنے والد معظم سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 8 سال گزارے اور پھر ہجرت ہوئی۔ حضرت فاطمہ زہرا کے پدر گرامی سید المرسلین حضرت محمد بن عبداللہ ہیں۔ ان کی ذات و اعلیٰ صفات طیب و طاہر ہیں اور آپ تمام مخلوق سے اشرف و اعلیٰ ہیں۔ انہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو خلق کیا۔ جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے محمد اگر میں تجھے پیدا نہ کرتا تو کائنات کو خلق نہ کرتا۔ اس جہان میں شرافت، فضیلت، کرامت و برتری جس قدر رسول اعظم کو حاصل ہے کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ حضرت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی والدہ گرامی خدیجہ حسن و جمال کا مرکہ تھیں۔ ان کی رنگت سفید تھی، قد و قامت حسین تھا اور اپنی قوم میں شرافت و عظمت کی علامت تھی۔ وہ اپنے امور حیات میں اعلیٰ و دانش و حکمت کے اعتبار سے کامیاب تھیں۔ عفت و پاک دامنی میں اپنی مثال آپ تھیں۔ زمانہ جاہلیت میں آپ کی قوم آپ کو طاہرہ کے لقب سے یاد کرتی تھی۔ جہاں تک آپ کی ذات گرامی میں بطور ایک زوجہ کی صفات تھیں وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ رسول اللہ کی ازدواجی زندگی کا حصہ بنی تو آپ نے اپنے شوہر نامدار اور اللہ کے رسول کے لیے لاکھوں درہم و دینار خرچ کر ڈالے۔ ان دنوں دین اسلام اپنے ابتدائی مراحل میں تھا، اسے اپنی تقویت کے لیے مال کی ضرورت تھی۔ جناب سیدہ نے اسلام کی ترقی و ترجیح کے لیے اپنا مال خرچ کرنا شروع کر دیا۔ اس صاحب دانش و بینش و وفادار خاتون کے عظیم الشان سرمایہ نے دین اسلام کو مضبوط کیا اور مسلمانوں کی خواہش پوری ہونے لگی۔ اس طرح اللہ نے جناب خدیجہ کے مال سے دین اسلام کو مضبوط کیا۔ اس طرح رسول اسلام اور اسلام اپنے ہدف تک جا پہنچا۔ جیسا کہ بطول عذرا رسول خدا کی بوسہ گاہ تھیں، آپ کی یہ حدیث مبارک ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا انسانی شکل و شمائل میں جنت کی حور ہے۔ جس وقت مجھے بہشت کا شوق و اشتیاق ہوتا تو میں انہیں بوسے دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کہ فاطمہ گویا زہراؤ درخوشندہ ہے۔ ایک شاعر نے انہیں حوریہ انسیہ کے حسن و جمال کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا کہ رسول اللہ کی دختر فرزانہ حضرت زہرا کے جن کا چہرہ آفتاب کے مانند درخوشاں ہے، جیسا کہ حضرت عائشہ ان کی ملکوتی شخصیت و شمائل کو اپنے الفاظ میں کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ میں نے انسان کو رفتار و گفتار، نشست و برخاست، شکل و شمائل اور راہ رسم و خیات میں حضرت فاطمہ زہرا سے اپنے والد گرامی رسول اسلام سے زیادہ مشابہہ نہیں پایا۔ جب وہ رسول اسلام کے پاس تشریف لاتی تھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے احترام کی خاطر کھڑے ہو جاتے تھے اور انہیں بوسے دیتے تھے اور خوش آمدید کہتے تھے اور ان کے ہاتھوں کو چومتے تھے اور انہیں اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے۔ شہزادی کونین ایک ہم پہلو شخصیت تھیں۔ وہ مختلف ملکوتی صفات سے متصف تھیں۔ انہی صفات کی مناسبت سے آپ کو یہ اسما عطا ہوئی۔ بارگاہ خداوندی میں شہزادی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے 9 نام ہیں: فاطمہ، صدیقہ، مبارکہ، طاہرہ، زکیہ، راضیہ، محدثہ اور زہرا۔ جیسا کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول خدا کی یہ حدیث ہے کہ جبرائیل امین ان کے پاس آئے اور یہ پیغام دیا کہ آپ کی اس عظیم بیٹی کا نام زمین پر فاطمہ اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنے پیروکاروں کو جہنم سے نجات دلانے والی ہوں گی۔ جہاں سیدہ کونین مخصوص خصوصیات کا پیکر تھیں، وہاں آپ کی ایک شان امتیازی یہ بھی ہے کہ جب وہ اپنی شفیق و مہربان ماں کے شکم میں تھیں آپ ان سے ہم کلام ہوتی تھیں۔ اہل سنت کے ایک اور بڑے عالم دہلوی نے اپنی کتاب میں نقل کیا کہ جس وقت حضرت خدیجہ الکبریٰ حضرت فاطمہ سے بارتر ہوئیں تو وہ اپنی ماں کے شکم میں اپنی ماں سے ہم کلام ہوتیں۔ بانوائے اسلام حضرت خدیجہ نے کافی عرصے اس راز کو راز رکھا اور پیغمبر خدا کو نہ بتایا۔ بس ایک دن حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ الکبریٰ کے پاس اچانک داخل ہوئے تو انہیں باتیں کرتے ہوئے دیکھا جبکہ ان کے پاس کوئی دوسرا فرد نہ تھا۔ آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ کس سے باتیں کر رہی تھیں؟ حضرت خدیجہ نے عرض کیا کہ اس سے کہ جو میرے بدن میں ہے اور مجھ سے باتیں کرتی ہیں۔ تو بس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے خدیجہ الکبریٰ،
آپ کو مبارک ہو، اللہ نے میری اس بیٹی کو میرے 11 خلفاء کی ماں بنایا ہے، اور وہ سبھی میرے بعد اور اپنے والد کے بعد یکے بعد دیگرے آئیں گے۔ روایات میں ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کفار نے یہ مطالبہ کیا کہ وہ ہمیں شق القمر کا معجزہ دکھائیں، بس انہی دنوں میں حضرت ختیجہ طاہرہ حضرت شہزادی فاطمہ زہرا کے حمل کے ساتھ تھیں۔ جناب ختیجہ نے فرمایا کہ وہ شخص خائب و خاسر ہوا کہ جس نے محمد رسول اللہ کی تکذیب کی، اور وہ میرے رب کے بہترین رسول ہیں۔ اس وقت آپ کے بطن اقدس سے شہزادی جنت جناب فاطمہ زہرا نے آواز دی کہ اے اماں جان، پریشان مت ہونا اور نہ ہی خوف زدہ ہونا، اللہ میرے بابا کے ساتھ ہے۔ بس جب شہزادی کونین حضرت ختیجہ کی گود میں آئیں تو انہوں نے اپنے نور ولایت سے اور اپنے چہرے کی کرنوں سے کائنات کو منور کر دیا۔ سیدۃ النساء العالمین کو بارگاہ خداوندی میں وہ مقام حاصل ہے کہ قیامت کے دن وہ اپنے غلاموں اور ان کے دوستوں کی شفاعت فرمائیں گی۔ اس طرح گناہ گاروں کو جہنم سے نجات کا پروانہ ملے گا اور بہشت میں ٹھکانہ ملے گا۔ آپ کی ذات سے بارگاہ خداوندی میں توسل کیا جاتا ہے۔ خداوند تعالیٰ آپ کی عزت و عظمت کے صدقے میں خوائج کو پورا کرتا ہے۔ جب ایک مرتبہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام صاحب فراش ہوئے تھے تو آپ نے اپنی ملکوتی ماں حضرت فاطمہ زہرا سے توسل کیا اور انہی کے صدقے آپ کو مرض سے نجات ملی۔ سیدہ عالم میں 3 نسبتیں ایسی ہیں کہ جن تک کائنات کی کسی خاتون کو رسائی حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے حضرت مریم سے 3 پہلوؤں کے لحاظ سے عزیز و محترم ہیں۔ آپ کی پہلی نسبت یہ ہے کہ آپ امام اولین، سید المرسلین، خاتم النبیین اور رحمت للعالمین کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں اور ان کے قلب مبارک کے لیے راحت کا سرمایہ و سامان ہے۔ جی ہاں، آپ اس آنکھ کا نور ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نگاہ نے انحراف کیا اور نہ ہی تجاوز۔ اس سلسلے کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ فاطمہ میرا پارۂ بدن ہے۔ سیدۃ النساء العالمین حضرت فاطمہ زہرا کو جو دوسری نسبت حاصل ہوئی وہ یہ کہ آپ اس صاحب شجاعت انسان کی رفیقہ حیات ہیں کہ جو اپنے فضائل و مناقب میں کائنات پر بھاری ہیں، جن کے القابات و اعزازات لامحدود ہیں۔ یہی وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے پیغمبر اسلام کی اور ان کی اسلامی تحریک کی ہر مشکل میں نصرت فرمائی۔ تیسری نسبت یہ کہ بطول عذرا ان 2 شہزادوں کی والدہ گرامی ہیں کہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں۔ ان دونوں میں ان کے ایک بڑے شہزادے عشق عقیقی کے مرکز اور چھوٹے شہزادے امام حسین کاروان عاشق صدق و صفا کے سید و سالار ہیں۔ جیسا کہ شاعر مشرق خاتون جنت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے سیدہ کائنات، کہ آپ کی منزلت و عظمت کے لیے یہی کافی نہیں ہے کہ آپ سرکار 2 جہان خاتم المرسلین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کا نور ہیں، جن کی ولادت باسعادت سے پیکر گیتی میں روح پڑ گئی اور پوری دنیا کو تہذیب و تمدن کی دولت مل گئی۔ خاتون جنت شہزادی کونین حضرت فاطمہ زہرا مخدومہ کون و مکہ، مخترع عصمت و طہارت، پیکر عفت و حیا، محسن لطف عطا، مرکز مہر و وفا، محور صدق و مصطفیٰ، سراپائے صبر و رضا اور عظمت و رفتوں کا آسمان ہے۔ آپ شہیدان راہ خدا کی مادر مہربان ہیں اور آپ ہی جذبہ اثار کی کھیتی کا ثمر و سرمایہ ہے جب تک آپ اپنے والد گرامی کے زیر سایہ تھیں، آپ اپنے والد مہربان کے لیے باعث راحت و سکون تھیں، اور جب آپ کا شانہ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زینت بنی اور اپنے شوہر نامدار حیدر کرار کی رضا کو اول و آخر مقدم جانا۔ آپ کے شوہر دین و دنیا کے بادشاہ تھے، لیکن ان کا محل ان کا حجرہ تھا۔ جیسے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد گرامی سے سنا، انہوں نے اپنے آباء و اجداد اور انہوں نے رسول خدا سے سنا کہ رسول اعظم نے فرمایا تھا کہ جب روز محشر برپا ہوگا، تمام انبیاء و رسول کے لیے نور کے ممبر نصب کیے جائیں گے، پھر میرا ممبر نصب کیا جائے گا جو کہ تمام ممبران سے بلند ہوگا۔ جب میں اپنے ممبر پر بلند ہوں گا تو اللہ تعالیٰ مجھ سے فرمائے گا کہ میں خطاب کروں۔ اس دن وہ خطاب کروں گا
کہ ایسا خطبہ آج تک کسی نبی نے نہ سنا ہوگا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء و مرسلین کی اولادوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے۔ پھر ان منابر کے درمیان میرے دونوں فرزندوں اور دونوں سبتین حسن و حسین کے جو دنیاوی حیات میں میرے لیے ریحان تھے، بس ان دونوں کے لیے نورانی ممبر نصب ہوں گے۔ ان کی قبر تمام انبیاء و مرسلین کی اولاد کے منابر سے اونچی ہوں گی۔ جب وہ دونوں اپنے ممبروں پر بیٹھیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا کہ وہ خطاب کریں۔ وہ دونوں اتنا عظیم الشان خطبہ کریں گے کہ کسی نبی اور مرسل کی اولاد نے ایسا خطاب نہ سنا ہوگا۔ بس بعد ازیں حضرت جبرائیل علیہ السلام عرصۂ محشر میں منادی کریں گے کہ فاطمہ بنت محمد کہاں ہیں؟ پھر آپ اپنے مقام پر کھڑی ہوں گی اور اس وقت خداوند تعالیٰ تمام عرصۂ محشر سے ارشاد فرمائے گا کہ اے اہل محشر، کہ آج کے دن سب سے زیادہ محترم و مکرم کون ہے؟ وہ سب پکاریں گے کہ سب سے بہترین اور قدر و منزلت والے رسول معظم امام علی اور آپ کے شہزادے حسن شریفین ہیں۔ بس پھر خداوند تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ اے اہل محشر، میں نے محمد، فاطمہ اور ان کے دونوں شہزادوں حسنین شریفین کو برگزیدہ بنایا۔ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو، اپنی آنکھوں کو بند کر لو، کیونکہ اب شہزادی کونین جنت میں جانا چاہتی ہیں۔ اس وقت فرشتہ وحی حضرت جبرائیل جنت کی سواری لائیں گے اور دونوں طرف سے مختلف قسم کے زاویوں اور دباج سے آراستہ و پیراستہ ہوں گی۔ اس کی مہار موتیوں کی ہوگی اور اس کا زین مرجان کا ہوگا۔ وہ مرکب جب رسول اللہ کے سامنے آئے گا تو اپنے زانوں کو جھکا دے گا۔ خاتون بہشت اس پر سوار ہو جائیں گی۔ پھر اللہ تعالیٰ 1,00,000 فرشتوں کو ان کی سواری کی دائیں طرف اور 1,00,000 فرشتوں کو بائیں طرف مقرر کرے گا۔